آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا میں اس وقت ریڈیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور بہت ریڈیو ایکٹیویٹی اور ریڈیشن کے بارے میں آپ سب نے کچھ نہ کچھ سنا ضرور ہوگا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں بہت سی بیماریاں اور خاص طور پہ کینسر جو ہے وہ ایک ریڈیشن کے مسائل بڑھنے سے ایک یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو ایک چیز جو دنیا میں سب سے زیادہ مہلک قسم کی ریڈیشن جو ہے وہ جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں وہ کینہ ہے۔ کینہ لفظ سنا ہے آپ نے اردو میں؟ کینہ، کینو تو کھایا ہوگا، کینہ بھی ایک چیز ہے ذرا چھپی بھی ہوتی ہے۔ تو کینہ کیا ہے؟ کینہ جو ہے وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے میلس، ایک لفظ ہے ہیٹریڈ، ایک لفظ ہے گرج۔ ان تینوں کا اچار بنا لیں تو وہ کینہ بن جاتا ہے، اور وہ دل کے اندر چھپا رہتا ہے۔ جیسے اردو میں ایک لفظ ہے تابکاری، جیسے ایک بہت ہی خراب، بہت ہی ڈینجرس ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے جو دل کے اندر پایا جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے تو دل میں جو بہت بری چیز بیٹھ سکتی ہے وہ کینہ ہے۔ یعنی یہ سب سے ورسٹ چیز ہے۔ مطلب کینہ جو ہے اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ حسد بھی ہے، نفرت بھی ہے، اس کے دل میں اور بھی مسائل ہیں، یعنی بغض بھی ہے، اس کے اندر بہت ایک بدنیتی بھی ہے۔ مطلب وہ ایک طرح سے اس کے اندر سارے نیگیٹو اور سارے برے جو اس کی نیتوں کے اندر کسی کا برا چاہنا، کسی سے انتقام لینا، کسی سے بدلہ لینا، کسی کی نفرت کرنا، وہ سب بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کینہ، اور یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور یوزولی یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ بدلہ نہ لے سکیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ بدلہ نہ لے سکیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کینہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور کینہ بھی میرے نزدیک بہت سی بیماریوں کی وجہ ہے۔ اور جب ہمارے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، جب ہم اس طرح کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری امیونٹی لو ہو جاتی ہے، ہم فزیکلی بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی ڈرین ہوتی ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہمارا ڈائجسشن خراب ہوتا ہے، ہماری پریزنس آف مائنڈ خراب ہوتی ہے، ہماری میموری پہ برے اثرات پڑتے ہیں، چیزوں کو گراسپ کرنے کی صلاحیت ہے اس پہ برے اثرات پڑتے ہیں، ہمارے مزاج خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے تعلق خراب ہو جاتے ہیں، ہماری جو انرجی ہمارے اندر سے ریلیز ہوتی ہے وہ سب بہت ہی خراب اور خطرناک ہوتی ہے۔ بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم جو کچھ بھی چاروں طرف اچھی چیز ہے اس کو بھی ہم سک کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی انوائرمنٹ میں، اپنی سوسائٹی میں کوئی اچھی چیز پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بڑی ہی خطرناک اسٹیٹ ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں۔ انٹرنل فیکٹر میں دل کس حالت میں ہے، خواہشات کیسی ہیں، نیتیں کیسی ہیں، ارادے کیسے ہیں، ذہن کیسا ہے، تھنکنگ کیسی ہے، ایون ہماری پوری فزیکل اسٹیٹ کیسی ہے، یہ سب ہماری انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کیا کریں، اس پہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، چونکہ پوری دنیا سکون چاہتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سکون ڈھونڈتا ہے، سکون کی تلاش کرتا ہے۔ لیکن اگر علم کی کمی ہو اور اگر وہ کسی غلط راستے سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وقتی طور پر اسے شاید گڈ فیلنگ آ جاتی ہے، لیکن جسے ہم پیس کہتے ہیں اور جسے ہم بیلنس کہتے ہیں، اگر میں اردو میں کہوں تو امن اور توازن اور وہ والی حالت جو اس کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے مفید ہے، وہ اسٹیٹ اسے اچیو نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقتی طور پہ ایک فیل گڈ والی احساس ہوتا ہے، یا وقتی طور پہ اسے ریلیف مل جاتا ہے، لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ بہت بڑی کاسٹ پہ آتا ہے۔